سوات میں ایک ایسا نوجوان جو اپنی مدد آپ کے تحت کشتی بنا کر دریائے سوات میں پھنسے لوگوں کو ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ یہ کشتیاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ دریائے سوات موت کا کنواں ہے۔ حالیہ جو سیلاب تھا اس میں 24 بندوں کو بچایا۔ اب تک سینکڑوں لاشیں اور سینکڑوں لوگوں کو بچائی ہے۔ ناظرین، سوات کی سرزمین ہمیشہ سے بہادری اور انسانیت کے جذبے سے سرشار سرزمین رہی ہے۔ ایسے میں حالیہ سیلاب میں سوات میں ایک ایسا نام ابھرا جس نام کو آج تک پوری دنیا شاباش دے رہی ہے۔ جی میں سوات کی ایک سپوت محمد ہلال کی بات کر رہا ہوں۔ محمد ہلال نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک کشتی تیار کی اور حالیہ سیلاب میں سیلابی ریلوں میں کود کر درجنوں انسانوں کی جانیں بچائی۔ ان کے جذبے کو پوری دنیا جو ہے وہ آج تک سراہتی ہے اور پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بجا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت محمد ہلال موجود ہے۔ ان کا یہ جذبہ اور ان کے کام کرنے کا طریقہ اور انہوں نے کام کیسے شروع کیا، یہ سب معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کشتی کیسے بنائی اور کشتی بنانے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ پچھلے 35 سالوں سے، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ تو ہمارے والد صاحب کرتے تھے، پھر وہ بیمار پڑ گیا۔ حالیہ جو سیلاب تھا اس میں 24 بندوں کو بچایا، 2010 کے سینکڑوں لوگوں کو بچایا اور اب تک سینکڑوں لاشیں اور سینکڑوں لوگوں کو بچائی ہے۔ یہ سب آپ اپنی مدد آپ کرتے ہیں؟ بالکل جی، یہ کشتیاں آپ دیکھ رہی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی مدد آپ کے تحت، اور ہمارے پاس کفن موجود ہوتا ہے، تابوت موجود ہوتا ہے، یعنی جو لاش نکلتے ہیں ان کے سنبھالنے کے لیے سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ حالیہ سیلاب میں 24 بندوں کی آپ نے جانیں بچائی، کیا احساسات ہیں اس وقت آپ کے؟ وہ یہ اس طرح تھا، وہ بھی پنجاب سے آئے ہوئے مہمان نہیں تھے، وہ مزدور تھے جو ننگولی ادھر کرش پلانٹ میں کام کرتے تھے۔ جب سیلاب آیا اور مجھے خبر ملی، فوراً ہم ادھر پہنچ گئی اور ان سب کو بحفاظت ادھر سے نکالا۔ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا ہے۔ ہلال صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ گورنر صاحب نے بھی کل آپ کو انوائٹ کیا تھا، تو انہوں نے آپ سے کیا باتیں کی تھی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ اعلان کیا تھا آپ کے لیے؟ جی، گورنر صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہوئی تھی اور کافی دیر تک 2 گھنٹے ہوئے تھے اور یہی سوال تھے، اور میں نے بھی اس کو یہی کہا تھا کہ کیا اس پاکستان میں کوئی وہ موجود نہیں ہے سامان اس طرح کے لمبے کرینے، کیونکہ لوگ بہت تھے، کڑے تھے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے بھی بہت افسوس کا اظہار کیا، اور میں نے بھی ان سے کہا کہ ہماری ریسکیو کو جدید آلات، جدید سامان، اور اس میں جو ٹرین لوگ ہیں نا جو یہ دریا کے کام جانتے ہو، کیونکہ ہمارے قریبی دریا کے ساتھ جو گاؤں ہے اس میں بہت باصلاحیت لڑکے ہیں، بہت محنتی لڑکے ہیں اور اس دریا سے واقف ہے، تو انہوں نے ہمارے لیے عمر کے پیکج کا اعلان کیا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو یہ کشتیاں اور ایمبولینسز یہ فراہم کرے۔ اچھا ہلال صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جن میں آپ کو اپنی زندگی کا خطرہ جو ہے وہ محسوس ہوا ہو، لیکن پھر بھی آپ اس دریائے سوات کے بے رحم موجوں میں کود پڑے ہو، تو ایسا کوئی واقعہ یاد ہے؟ یہ دریائے سوات ہر وقت موت کا کنواں ہے اور اس میں ہر وقت موت موجود ہوتا ہے، اور ہم تو خطروں کے کھلاڑی ہیں اور خطروں کے وقت کودتے ہیں۔ الحمدللہ 35 سال ہو گئی، اور اس خدمت کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں نے ہزاروں سال زندگی گزارے ادھر۔ سب سے بڑی خواہش کیا ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی ہے؟ سب سے بڑی خواہش یہ تھی یہ بندوں کو بچانا۔ یہ میری زندگی کا، میں نے کہا نا کہ افسوسناک واقعہ ہے، میں اس کو نہیں بچا سکا۔ میں ان کی پوری فیملی اور پورے پنجاب اور مردان کے لوگوں سے اور پورے پاکستان، پوری دنیا کے لوگوں سے میں معذرت چاہتا ہوں، ان سے معافی چاہتا ہوں اور شرمندہ ہوں۔ پوری دنیا میں محمد ہلال پچھلے 5 دنوں سے گونج رہا ہے، گھر والوں کے کیا احساسات ہیں؟ فخر ہے آپ پر؟ ایک تو یہ بتاؤ کہ عید کے بعد میں گھر میں بہت کم، یہ دن کی عید کے بعد کتنی دنوں میں مجھے پتہ نہیں ہے، اور آپ میری جو باڈی کو بھی دیکھو، گھر والے تو روزانہ یہ اس کو یہ فکر رہتا ہے کہ واپس آئے گا یا نہیں، لیکن میں یہ ہمارے لیے نارمل روٹین ہے، اور مجھے یہ شور اور یہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔